شیعہ رافضی اور کافر ہیں۔ إنها دولة إيران، تلك الدولة الفارسية الخبيثة المارقة المجوسية۔ اس لیے مسلمانوں کو ایران کا سپورٹ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو یہود و نصارہ سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ایران کے اوپر امریکہ اور اسرائیل کی تھوپی ہوئی جنگ چل رہی ہے۔ مسلمانوں کے درمیان یہ سوال اٹھ رہا ہے جو کہ نہیں اٹھنا چاہیے کہ کیا مسلمانوں کو ایران کا ساتھ دینا چاہیے کیونکہ وہ شیعہ ہیں۔ آج ہم اس ویڈیو میں اس سلسلے میں بات کریں گے اور علماء اہل سنت اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ اہل سنت کے مشہور عالم دین مولانا طارق جمیل صاحب کیا کہتے ہیں، پہلے ان کا بیان سنیے۔ یہودی اور عیسائی ایران والوں کو اس لیے نہیں قتل کر رہے کہ وہ شیعہ ہیں، وہ اس لیے قتل کر رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں۔ ابھی اللہ ان کی کیسی مدد کر رہا ہے، یہ کیسے نامراد لوگ ہیں جو اس وقت یہ فرقہ واریت کو آگ دے رہے ہیں۔ ہمارا اختلاف ہے، رہے گا، امہات العقائد میں ہے، لیکن ابھی وہ اس لیے نہیں مارے جا رہے کہ شیعہ ہیں، وہ اس لیے مارے جا رہے ہیں کہ وہ مسلمان سمجھتے ہیں۔ تو اللہ کے واسطے بیٹھا کبھی اس گندگی میں نہ پڑو، اس گندگی میں نہ پڑو۔ اسی کڑی میں پاکستان کے مفتی اعظم مولانا محمد تقی عثمانی صاحب بھی اپنی رائے رکھتے ہیں۔ ایران کے بڑے حصے سے جو شیعہ مذہب رکھتے ہیں ہمیں عقائد کا اختلاف ہے، لیکن خدا کے بندو یہ دیکھا کرو کہ کس وقت کس بات کا موقع ہے۔ کیا یہ وقت ایسا ہے کہ اس میں شیعہ سنی اختلافات کو ہوا دی جائے؟ کیا امریکہ نے اس لیے حملہ کیا کہ وہ تمہارے عقائد کے خلاف رکھتا تھا؟ وہ تو ایک مسلمان کا نمائندہ کیونکہ سمجھا جاتا تھا، اس لیے اس کے اوپر حملہ ہو رہا ہے اور وہ اس کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے۔ اس کی تو اس لحاظ سے ہمیں حمایت کرنی چاہیے۔ دونوں ہی جید عالم دین اس بات کے اوپر تاکید کر رہے ہیں کہ اس وقت مذہبی اختلافات کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ امت کو متحد ہو جانے کی ضرورت ہے، کیونکہ امت مسلمہ کا مشترکہ اور کامن دشمن اس وقت یہودی اور امریکہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ امت مسلمہ اور مومنین کا سب سے شدید دشمن یہودی اور مشرک ہے۔ ہمیں قرآن کا ساتھ دینا چاہیے نہ کہ قرآن کے دشمنوں کا۔ پنجاب کے شاہی امام آیت اللہ خامنائی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کی کیسی خدمت کی، انہوں نے اسلام کے لیے کیا کردار نبھایا۔ آئیے اس کو بھی سنتے ہیں۔ کوئی پوچھ رہا ہے خمینی صاحب کی شہادت ٹھیک ہے، کوئی پوچھ رہا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، لیکن ایک بات میں تمام لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ان کا احترام اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے ساری زندگی شیعہ اور سنی مسلمانوں کے اتفاق کی بات کی اور اہل بیت کی شان کی بات کی۔ وہ تمام لوگ کان کھول کے سن لو، ہم دنیا کے ہر اس بندے کے ساتھ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، جو ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہے۔ جی ہاں، یہ آیت اللہ خامنائی تھے کہ جنہوں نے مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے اور اختلافات کو دور کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی صرف کر دی اور اسی راہ میں وہ شہید بھی ہو گئے۔ یہ آیت اللہ خامنائی تھے جنہوں نے مسلمانوں کو اور امت مسلمہ کو متحد کرنے کے لیے یہ فتویٰ دیا کہ مسلمانوں کے جو مقدسات ہیں ان کی توہین کرنا حرام ہے۔ کیا ایسے جید اور مجاہد عالم دین کی شہادت میں شک کرنا جائز ہے؟ رہبر شہید آیت اللہ امام خامنائی علی اللہ مقامہ امام حسین علیہ السلام کی آئیڈیالوجی کے پیروکار تھے، اور ہر وہ شخص جو امام حسین علیہ السلام کی آئیڈیالوجی کو مانتا ہے اور اس کے اوپر چلتا ہے، یہ اس کے لیے فخر کا مقام ہے۔ یہ اعتراف ہم کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں، بلکہ فلسطین کے بڑے عالم دین جو اہل سنت ہیں وہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ نقول للعالم وبكل صراحة، میں یہ بات پوری دنیا کے لوگوں سے صاف طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں، میں فلسطین کا ایک بوڑھا سنی عالم دین ہوں، اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ جو لوگ ہماری مدد کو آگے آئے وہ صرف شیعہ یعنی امام حسین علیہ السلام کی پیروی کرنے والے ہیں۔ شکرا یا شیعہ، شکرا یا شیعہ یا طیبین، شکریہ اے شیعوں، شکریہ اے نیک شیعوں، اللہ تمہیں بہترین جزا عطا فرمائے، اے وہ لوگ جنہوں نے اہل سنت کے دلوں میں خوشی کی لہر دوڑا دی اور اہل سنت کے دل خوش کر دیے۔ جہاں یہ لوگ اتحاد کی بات کر رہے ہیں، جہاں یہ علماء آ کے بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے امت مسلمہ کو ایک ہونا چاہیے اور مذہبی اختلافات کو
درکنار کرنا چاہیے اور اسرائیل اور امریکہ جیسے دشمنوں کے سامنے، دشمنان اسلام، دشمنان انسانیت کے سامنے کھڑے ہو جانا چاہیے اور ڈٹے رہنا چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے۔ وہیں شیطان خاموش بیٹھنے والا نہیں ہے، اس نے بھی اپنے پیروکاروں کو ایکٹیو کر دیا، کس طریقے سے امت مسلمہ کے درمیان تفرقہ ڈالا جائے، اختلافات پیدا کیے جائیں، یہ مذہبی اختلافات کو ہوا دے کر ان کے درمیان درار ڈالی جائے۔ آئیے یہ بھی سنتے ہیں۔ نہیں جی، ہمیں کوئی دکھ نہیں ہوا، آپ اپنی بیماری کا علاج کروائیں، آپ اپنے ایمان کا علاج کروائیں اور اپنا جو ہے وہ کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کر ایمان چیک کروائیں کہ آپ کو دکھ ایک اس شخص کے مرنے پر ہو رہا ہے کہ جو مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو تمام انبیاء کرام سے افضل جانتا ہے، اور اس بندے کے مرنے پر تمہیں دکھ ہو رہا ہے جو صحابہ کرام پر تبرہ کرنے کو اپنے ایمان کا حصہ گردانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ایمان تو بغیر تبرہ بازی کے مکمل ہی نہیں ہوتا، جب تک ہم صحابہ پر تبرہ نہ کریں، ان کو گالم گلوچ نہ کریں، ان کو برا بلا نہ کہیں، تب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ یہ تو یہود و نصارہ سے بھی گئے گزرے ہیں۔ جی نہیں، شیعہ آئیڈیالوجی میں کہیں پر یہ بات نہیں پائی جاتی ہے، کہیں شیعہ اعتقادات میں یہ بات نہیں پائی جاتی ہے کہ دوسرے مذہب والوں کے مقدسات کی توہین کی جائے۔ آیت اللہ خامنہئی کے فتویٰ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، ان کو بھی سنیے۔ لیکن اگر تیرا ٹارگٹ سعودی عرب کی ارامکو کی آئل ریفائنری ہوگی، بحرین کی آئل ریفائنریاں ہوں گی، کویت کی آئل ریفائنریاں ہوں گی، تو ہم ان حملوں کی بھی مذمت کریں گے۔ آگے سے رافضی لابی پوری کی پوری پروپیگنڈا کرتی ہے۔ علامہ صاحب وہ امریکہ کے اڈوں پہ حملہ کر رہے ہیں، وہ امریکہ کے اوپر حملہ ہے۔ میں نے پہلے بھی اسی مرکز میں کہا تھا کہ جب گرد چھٹے گی تب تمہیں پتہ لگے گا، یہ بات کوئی نہیں مانتا۔ یہ ارامکو فیکٹری امریکہ کا اڈا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ پوری دنیا میں جتنے باقی مسلمان ممالک ہیں وہ سارے ہی بے ایمان ہیں، وہ سارے ہی ایسے ہیں، ایک اکیلا ایران ہی مسلمان ہے۔ اتنی نہ بڑا پاکی دامہ کی حقائق، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بند قبا دیکھ۔ فرقہ وارانہ بات اس وقت کرنا نہیں چاہتا، لیکن انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ جن لوگوں کے پروپیگنڈے یہاں تک ہوں کہ ابو بکر و عمر و عثمان، ماں عائشہ، حفصہ، ام حبیبہ، جن کی نظر میں اسلام کے دشمن ہو، ان کی نظر میں میں اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ان جناب کو تکلیف یہ ہے، درد ان کا یہ ہے کہ ایران نے بحرین، سعودیہ، کویت جیسے ممالک میں امریکی اور دشمن اسلام کے اڈوں کے اوپر حملہ کر کے اس کو تباہ کیا، لیکن ان کو اس بات کا درد ہرگز نہیں ہے کہ اس پاک زمین کے اوپر جہاں پر اللہ کی وحی نازل ہوئی، وہاں پر شیطانوں نے اپنی حرام کاریوں کو انجام دیا اور وہاں پر اپنا اڈا بنا رکھا ہے۔ اس کا جواب کون دے گا؟ صہیونیوں اور یہودیوں کو اپنے دربار میں بلانے والے، ان کے سامنے جھکنے والے، ان کو ویلکم کرنے والے سعودیوں کا بھی ذرا یہ بیان سن لیجئے۔ أيها المؤمنون إنها دولة إيران، تلك الدولة الفارسية الخبيثة المارقة المجوسية۔ جی ہاں، شیعہ اور ایرانی کافر ہیں، اس لیے کہ وہ اسلام کے دشمنوں سے جنگ کر رہے ہیں، وہ ان لوگوں سے جنگ کر رہے ہیں جو انسانیت کے دشمن ہیں، جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں بچوں کو بے رحمی سے مار دیا اور قتل کر دیا، جنہوں نے مسلمانوں کو ایک ایک دانے کے لیے اور ایک ایک چلو پانی کے لیے ترسا دیا۔ ان سے مقابلہ کر رہے ہیں، ان کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں اور ان کو گھٹنے پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مسلمان تو امریکہ کے حکام ہیں کہ جو ان کی غلامی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ قرآن کے ساتھ اصل میں کون ہے؟ وہ شخص جو بڑی اچھی آواز سے تلاوت کرتا ہے قرآن کی، یا وہ شخص جو قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے؟ ایک ٹویٹ، ایک ایکس ہینڈل کے اوپر ایک میسج میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ عالم اسلام کے بہت مشہور قاری ہیں، ذرا اس کو دیکھیں۔ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ رئیس کا مطلب پریسیڈنٹ بھی ہوتا ہے اور رئیس کا مطلب سردار بھی ہوتا ہے۔ یہ رئیس یہ جو ٹرمپ کو اپنا رئیس اور اپنا آقا کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان قریب وہ ایران کے اوپر جہنم کے دروازے کھول دیں گے۔ ذرا ان کے جواب میں مسلمان زندہ دل، انصاف پسند اور ظلم سے نفرت کرنے والے مسلمانوں کا جواب سنیے۔ کتنی خوبصورت بات کہی ہے اس شخص نے جو مسلمان، اہل سنت مسلمان ہے، کہ آج کے زمانے میں نفاق اور منافق بالکل واضح ہو گئے ہیں۔ یہ قاری قرآن ہے لیکن اس کا دماغ خالی ہے۔ یہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ جو انسان قاری قرآن ہوتا ہے، جس کا تعلق قرآن سے ہوتا ہے، وہ دماغ سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ استغفر اللہ، تم قاری قرآن ہو؟ کیا قاری قرآن ایسا ہوتا ہے جو وقت کے فرعون کے اعمال کے اوپر فخر کرتا ہے اور اس کے جرم اور اس کے ظلم کا ساتھ دیتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ ہم تمہاری شکایت اللہ سے کریں گے، افسوس ہے تم جیسے قاریان قرآن کے اوپر۔ یہ ہم نے آپ کے سامنے دو طرح کے علماء کے بیانات پیش کیے، ایک وہ کہ جو حق کو سمجھتے ہیں، جو سمجھدار ہیں، جن کو قرآن کا حکم پتہ ہے اور قرآن کی تعلیمات پتہ ہے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن کو سمجھتے ہوئے جان بوجھ کر فرعونیوں کے ساتھ اور فرعون کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ قرآن کے ساتھ کون ہے اور حق پر کون ہے
اور باطل کا ساتھ کون دیتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ نے بہترین طریقے سے سمجھ لیا ہوگا۔ انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔